إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ۔ سامعین کرام، سورہ ہود اور نوح علیہ السلام دا تذکرہ دو آیتاں پڑھیاں۔ قرآن مجید دے اندر جنہاں انبیاء علیہ السلام دا بار بار ذکر آیا انہوں جو حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام دی 10ویں پوشت 10 نسلاں گزر گئیاں تو اس وے حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام تو پہلا زمین تے آدم علیہ السلام تو شروع کر کے پہلے نبی آئے، ادریس علیہ السلام بھی آئے، نبی ہوندے رہے، رسول نہیں ہویا۔ رسول سب تو پہلا زمین تے حضرت نوح علیہ السلام ہوئے۔ اس تو حدیث و شفاعت جڑی ہے کہ قیامت دے دن جو مخلوق خدا بے چین ہونی ہے، اگ بلدی ہونی ہے، اس ویلے سارے نے آخنا یار جس مصیبت پھسے ہیں چلو کسی دا ترلا کریے، کوئی اللہ دا نیک بندہ اللہ دے دربار سفارش کرے، کوئی عدالت تے شروع ہوئے جتھے بھیجنا اللہ بھیجے جنت ہو۔ تو آدم علیہ السلام کو جان گے تو ساڈا باپ ہے، تینوں سجدے کرائے، رب نے فرشتیاں کو اپنے ہتھی بنایا، وہ بھی کہن گے توبہ توبہ مینوں تے اپنی پئی ہے۔ آخر نوح علیہ السلام کون گے آگے انت اول رسول اللہ تو پہلا رسول ہے جڑا زمین والے لایا۔ تو نبی ہوئے پہلا رسول نہیں ہوئے، رسول حضرت نوح علیہ السلام ہوئے۔ قرآن مجید رسول اور نبی جڑے دو دے علیحدہ علیحدہ ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اللہ آندا تیرے تو پہلا نہ اساں کوئی نبی بھیجا تے نہ کوئی رسول، دورہ فکرہ فرمایا کہ نہ نبی آیا تیرے تو پہلا نہ کوئی رسول، مگر آ چیز لے کے آیا۔ نبی اور رسول فرق کر لی، لوگوں نے بڑے ہاتھ پیر مارے، بڑا کچھ عالماں نے لکھیا، مگر گل بندی کوئی نہیں، کدی کچھ آندے کدی کوئی، پھر جڑی گل کہندے وہ ٹٹ جاندی، دوسری گل انہوں آ کے نا رد کر دیندی۔ صحیح مفہوم جڑا ہے کہ نبی صرف عام تبلیغ نہیں آوندا، لوگ مسلمان ہوندے، اللہ نو مندے، قیامت نو مندے، نبیاں نو مندے، مگر بگڑ گئے ہوندے جویں اسی ہن بگڑے ہیں، اس انہاں دی اصلاح لئی جڑے ہوندے وہ نبی ہوندے۔ جدوں امتاں بنیادی عقیدے تو ہی منحرف ہو جاندیاں، کوئی اللہ دے منکر ہو جاندے، کوئی شرک شروع کر دیندے، کوئی قیامت دا انکار کر دیندے، اس وی جڑا آدمی انہاں نوں پھر سیدھے راہ پاؤن لئی آوندا نا، جڑا کام بہتا ہوندا پہلیاں نالوں نبیاں نالوں اور رسول ہوندا، ਇਹਦਾ کام بہت اوکھا کہ بالکل ہی دین تو ہٹ گئے لوگ، کوئی خدا دے منکر ہو گئے، کوئی شرک کرن لگ پئے، کوئی قیامت دا انکار کر بیٹھے۔ انہاں نوں مڑ کے ایمان ول لیاونا تے سیدھے رستے تے پاؤنا اور صحیح عقیدے سکھاؤنا یہ رسول دا کام ہے۔ تو آدم علیہ السلام تو لے کے 10 پشتاں جی لوگوں نے گناہ کیتے، قتل کیتے، چوریاں کیتے، مگر منکر نہیں ہوئے، اللہ نو مندے رہے، قیامت نو مندے رہے۔ درمیان چاہ کے حادثہ پیش آیا، نوح علیہ السلام دی جڑی برادری سی انہاں دے اندر ہی کچھ نیک بندے گزرے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، سورہ نوح جنہاں دے نام آندے ہیں۔ یہ بڑے نیک بندے سی، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتے سی، صالحین سی۔ جدوں یہ مر گئے تے شیطان نے انہاں دے دلاں تے گل پائی، بڑے طریقے نال گمراہ کردا، بہت پڑھیا لکھا، میرے فتنے یم یم دریا بجا دریا دوب، عالماں دی بھی مت مار دیندا۔ انہیں آکھیا ایڈے نیک بندے سی، تسی انہاں دی مجلساں بہندے سی، واز سنتے سی، کڈا اثر ہوندا سی، یہ ہن دنیا تو چلے گئے، لوگ غمگین تے واقعی سی،
بہت پریشان سی، بہو جہ نیک بندے چلے گئے. انہیں آخیا تسی ہن یہ کرو بھی جنہاں مجلساں چ بہندے سی نا اتنے انہوں نے تصویراں بنا کے نہ رکھ لو، انہوں دے کول بیاہ کرو، تمہیں اداں ہی اثر ہوگا بھی یارو عالم ہن بھی ساڈے وچ ہی بیٹھا. تصویر تے لاتا، لوگوں نے تصویراں بنا لی، وادی بھی بنا لی، سوالی نیک صالحین بالکل بڑی سی خدا دے، انہوں نے تصویراں بنا لیاں. اتنے جا کے بہنا یاد کرنا بھی وہ کیسا اچھا وقت سی یارے، اللہ دے نیک بندے سانوں بعد تبلیغ کر دے، اجے پوجن نہیں لگے، صرف ادب تعظیم کرن لگ پے بھی اتنے پھل چڑھا دیو، خوشبو چھڑک دیو، مڈ بج گیا. نیکاں دی تعظیم کہنا شرک نہیں ہے، انہوں نے محبت. اگلی پوچھ جدوں جمی انہوں نے آخیا ساڈے وڈے بڑا یہاں سے فل چڑھاؤندے سی، انہاں دے کول بہندے سی، کوئی گل ہے ہی نہ. انہاں پھر اتنے دعا منگنی شروع کر، اللہ ساڈے کام یہاں دے طفیل کر. اگلے آئے انہوں نے آخیا طفیل نو بھی چھڈو، یہ آپ ہی سب کچھ کرتے ہیں. انہوں دی پوجا شروع ہو گئی. ود سوا یغوث یعوق نصر 5 جڑے سی نا، پھر انہوں نے اپنے پیر من لے، انہوں نے کوئی منگنا شروع کرتا، بت بنا لے، تباہ. اے نوح علیہ السلام دی 10ویں پشت کام شروع ہو گیا. پہلا لوگ موحد سی، گناہ ہو جاندے سی لوگوں کو، مگر اللہ نے پوچھ دی. جس میں فتنہ پیدا ہوا وہ لوگ توحید ہی چھٹ گئے، اصل عقیدہ ہی خراب ہو گیا اور شرک پہ گئے. پھر پہلا رسول زمین تے نوح علیہ السلام آیا. نبی صرف بگڑے مسلمانوں درست کر دے سی، رسول سرے تو جڑے کافر ہو گئے، دین تو دور چلے گئے، خدا دے نال شریک بنا لے، قیامت دے منکر ہو گئے. اس تو اول رسول زمین تے نوح علیہ السلام. اور نوح علیہ السلام دے زبان دا لفظ ساڈے عالماں تے اپنا عربی تے فسادتی نا کہ نوحہ چوں نکلیا، نوحہ وین کرنوں آندے. نوح علیہ السلام چونکہ بہت روندا رہندا سی اپنے گناہ تے بھی، جو مبتلی ویس تو نوح ہو گیا. اے سمجھے نا بے نوح عربی زبان دا لفظ نہیں کہ نوحہ اتنے اسی استعمال کر رہے تھے، یہ عبرانی زبان دا لفظ ہے. تو عبرانی زبان سے نوح دا معنی تسلی ہے. یہ باپ جڑے سی لامک، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی دیتی سی بے جے ہن دنیا بگڑ گئی ہے تو اللہ تینوں ایک بیٹا دوں گا جہدے ذریعے امت نو سیدھے رستے لے آؤ گا اور لوگوں کو کچھ تسکین اور تسلی ملو گی، صحیح دین لبو گا وہ تو. نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑا وقت گزارا انہوں نے قوم دے اندر. اسی پڑھتے ہیں 950 سال گزارا، 950 سال وہ عرصہ جڑا تبلیغ دا گزارا تے طوفان آیا. اس تو بعد وہ کنا چل رہا پتہ نہیں 2500 سال رہے کہ نہیں، یہ رب ہی جاندا. یہ مدت نہیں جڑی طوفان تو بعد پھر وہ زندہ رہے تے سلامت رہے. 950 سال واز کیتا، پھر جا کے انہوں نے طوفان آیا. طوفان آنے دے بارے جی قرآن مجید چاہتا اینا دکھ سیا نوح علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم میں سارے واقعات سنایا بھی تو اپنے دل نو ٹھارس دے، حوصلہ دے. تیرے نہ تو گل ہوئی نہیں اجے تک جڑی نوح علیہ السلام نے، کہ روزانہ جدو نکلتے سی بے ایمان لوگوں دے کول پتھر ہوندے سی، مار دے سی، پیشانی سے خون وگدا سی، بے ہوش ہو کے ڈگ جاندے، مگر پھر بھی دعا ہی کردے سی اللہ مہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم سیدھا راہ دکھا، یہ بیچارے جان دے نہیں بے خبر اینی مار کھا کے. اور ظالم پھر اپنے پتریاں نو چک کے لے آندے، چھوٹیاں چھوٹیاں نو آندے آ جڑا پاگل ہے نا مجنون، یہ گل نہ منو. بچیاں نو گاں سکھاؤندے یہ مننی کوئی نہیں، یہ پاگل ہو گیا، پیو دادے دین نو چھڈ گیا. اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیتا تو جب تھوڑے سال گزار 950 سال گزارا. اور انہوں دعا منگی جب اللہ تعالیٰ کی طرف حکم آ گیا. ایک عالم نے پوچھا کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح آخیا کہ ہون نہیں کوئی مومن ہونا؟ فرمایا قرآن نے جو دسیا بھی اللہ کی طرف وہی آ گئی، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. جڑے ایمان لے ہون نہیں کسی نے ایمان لیا. پھر نوح علیہ السلام آخیا بے اللہ ہوں جے تو انہوں رہن دتا نا، یہ جڑے جمن گے نا گاں فاجرن کفار، بے ایمان جمنے مومن نہیں جمنا. اتنے کئی لوگوں نے کہا نبیوں نے علم غیب ہوندا، ماروں گھٹنا پھوٹیا تو رب نے دس دیتا بے ہوں نہیں ایمان لیا، ہوں بے ایمان ہی ہونے ہیں. اس بار ہونا بھی کہتا جب انہیں بے ایمان ہی ہونے تو ختم کر کسے دعا منگ دیتی اللہ پاک کے. اللہ نے آخیا بنا لا بیڑی. پھر بیڑی اللہ دے حکم نہ بناؤ لگ پے، آدھے کولوں جی ٹھٹھے کردے لنگ دے، اس ریت دے ٹھڈاں دے سیلاب آن دیا. اگے تو نبی سے ہوں ترخان بن گیا، بنا پھر بیڑیاں ٹھٹھے کریا کر مخول کر. آپ نے فرمایا وقت آنا ہے جدو تسی پھر رونا تو میں تھوڑا مذاق رونا بھی ہوں کی بنیا، پھر مذاق ہی اڑا رہے.
تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پہلا رسول زمین سے بھیجا اور آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی درمیان بڑے آیا، کئی رسول بھی ہویا، مگر نوح علیہ السلام تو سمجھو پرکار گھومنی شروع ہوئی، پہلا رسول، اور سب تو آخر تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں رسولوں کے قصے چ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی تھی، لیاؤنا ادھر ہے تو اے تمہیدی باتاں کہ نوح دا معنی کی ہے، 10ویں پشت آئے، بڑا سر کھپایا، اللہ نے پھر طوفان بھیجا. وچ جاندیاں جاندیاں حضرت نوح علیہ السلام بھی یہ گل کہی ہے تے آخری رسول بھی کہی ہے. اے تانوں دکھاؤنا ہے کہ شروع بھی وہی بات ہے تے آخر بھی وہ بات ہے. نوح علیہ السلام نے کہا میں یہ گل نہیں تانوں آندا کہ مینوں علم غیب ہے، نہ اللہ دے خزانے میرے کول ہے، نہ میں فرشتہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ. اے سورہ ہود جو میں پڑھ رہا قوم نو آکھیا قوم دے لوگو میں کدی نہیں تانوں کہا کہ اللہ دے خزانے میرے قبضے ہے، جنوں چاہواں غنی کراں، جنوں چاہاں غریب بناواں، کسے نوں تندرست کراں. ایک قسمتاں میرے کول جڑا نا تسی سمجھدے جڑا نبی ہوندا او خدائی دا مالک بن جاندا ہے تے مینوں نہیں آندے جے تو پھر باقی نبی ہیں تے آ کر او بھائی میں کدن تانوں آکھیا خدا نے اپنے خزانے مینوں دیتے ہوئے. سن دے رہے ہو اپنا بھی جائزہ لیا، مڑ کے اسے کھڈ گر گئی مسلمان امت بھی جتوں رسولاں دعا نے کڈیا سی. رسول صرف ہادی ہوندا ہے، رہنما ہوندا، دین دسنا ہوندا ہے، مگر لوگ انہوں رہبر نہیں منتے، اس گل وال نہیں آتے کہ کوئی دین سیکھی، انہوں خدا بنانا چاہتے کہ غیب جانتا ہے، یہ خزانیاں دا مالک ہے، یہ ہوئی ہوں سانوں سب کچھ دیندا. پہلے رسول بھی ایک گل کہی ہے سورہ ہود پڑھ لینا جی، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ. میں کدی نہیں تمہیں یہ گل آخی کہ اللہ دے خزانے ہوں میرے ہاتھ کہ میں جنوں مرضی دیواں، نہیں، خزانے رب دے کول ہی جو مرضی کرے. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، تے نہ میں غیب ہی جاننا. جڑا تھی آدھے آ گل دس میں کدوں یار مرادی کی علم غیب ہے مینوں؟ میں نبی ہون دا رسول ہون دا دعوے دار ہاں، جنہاں گمراہیاں چ پی گئے جو انہاں چوں کڈنا آیا. دین سکھو میرے کو، تسی اس گل وال نہیں آؤندے، یہو جہے مطالبے کرتے جویں ہن میں خدا بن گیا، غیب میرے کو میرے کوئی خدا دے خزانے. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں گل آنا میں فرشتہ. فرشتہ کی ہے؟ آج کل نور بشر کا جھگڑا، فرشتہ نور ہی ہے. ایہو رولا سے انہوں نے تو یا تو کیا میں فرشتہ بشر نہیں. اللہ تعالیٰ دے رسول بھی دسیا خلقت الملائکۃ من نور، آدمی مٹی چو پیدا ہویا، جن اگ چو پیدا ہویا، اور فرشتے نور چو پیدا ہوئے. اس تو یہ کہنا جناب کہ میں فرشتہ نہیں، مطلب میں نور نہیں، میں بشر. اے تین مسئلے ادوں بھی رولا سی کہ نبی مختار کل ہے، جو چاہے کرے، علم غیب ہے وہ کول سب کچھ جانتا، اور وہ فرشتہ ہوندا انسان نہیں. پہلے رسول بھی ایک گل کہی کہ تین گلاں میں نہیں آتا، نہ میرے کو خزانے ہیں خدا دے، نہ میں غیب جاننا ہے، نہ میں فرشتہ. اور اے سورت انعام والا جو ہن اتنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایہو کلمے دہرا رہا. پہلا رسول بھی ہو منادی کر رہا، آخری بھی کر رہا. کی حضور پاک نے حکم ہوا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. انہوں صاف دس جو بجے میرے کو یہ سمجھو نا میں خدا دے خزانے بنتا پھرنا ہے تو میں ہن مالک انہوں کا بن گیا، نہیں. ولا علم الغیب، نہ میں غیب جاننا. ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہنا بھی میں فرشتہ. انہاں چ کوئی گل نہیں میں کہندا، جو کہنا وہ کیا ان اتبع الا ما یوحی الی. ہاں رب نے مینوں چنیا، میں وہ پیارا رسول ہاں، اور میرے تے خدا دی طرفوں کلام آندا، وحی آندی ہے، اللہ میرے نال گل کردا، اس سے میں آپ بھی چل رہا ہے تمہیں بھی چلانا. کل حل یستوی الاعمی والبصیر. اور وہی آن نال اینا فرق پیدا ہو جاتا بے نبی سجاکھا ہو جاتا تو لوگ انے ہوندے، وہ پھر رہبر بنتا تو میں سجاکھا میرے مگر تریا ہو. بہت بڑا فرق ہو جاتا، زمین آسمان نہیں زیادہ. خدا آپ انہوں علم دینا، وہ لوگوں کا رہبر اور پیشوا ہوتا. اس تو اللہ نے آخیا انا اور سجاکھا برابر ہو سکتے. اور اتنے بڑی پیاری بات کی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا رفتن تا بردن ہزار فرسنگ. پڑھے لکھے بندے سمجھ سکے کہ خود چلن چ اور گھر والا آپ لے جائے پھڑ کے یہ ہزاراں میلاں دا فاصلہ. اسی آپ چلتے ہیں، کتاباں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے، کبھی ٹھوکر لگ گئی، کبھی سمجھ آ گئی. رسول آپ نہیں چلتا، رسول اللہ لے جا رہا ہوں.
اس تو خود اللہ ہی بھول جائے معاذ اللہ پھر ہی رسول بھولے نہیں وہ رہبر اسے تو پکا ہوں وہ دامن پھڑنا پہنتا بھی یہ خدا چلا رہا ہے ما ینطق عن الہویٰ اپنی مرضی نہ گل نہیں کرتا ان هو الا وحی وہی اتنے بھی فرمایا کہ میں فرشتہ نہیں غیب نہیں جانتا خزانے دا مالک نہیں یہ گلاں نہیں میرے اندر کوئی بھی البتہ میں خدا دا رسول ہاں میرے چ کلام نازل ہوندا اس پاروں تسی نابینے جے میں سجاکھاں میرے پیچھے چلو افلا تتفکرون کیوں نہیں سوچ مگر لوگ بعد نہیں آئے پہلی امتاں ٹھوکر کھا گئیاں ہونی ایہو رولا بے نبی جڑا وہ بشر نہیں ہونا چاہیے کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے وہ لینا نور ہی لبا نور اور ذرا بھی نہ سوچیا بے بیساں تو آزاد ہو کے نا ذرا ذہن کھلا کر کے سمجھنے کی کوشش کرو دین دا فلسفہ حکمت عقل نبی بشر نہ ہوئے سارا دین دا کارخانہ تباہ اس پاروں پہ بشر آل آیا ہے بشر جڑے جے انہاں ورگا نہیں انہاں والیاں چیزاں وہ نہیں وہ کس طرح سارا رہبر بن سکتا میرے پوکھیا مینوں ڈر بھی لوگاں تو آؤں مینوں سمجھو موت دا بھی خطرہ پیاس بھی لگتی ہے بیوی دی بھی خواہش ہے اگر نبی انہاں چاہاں پا کے لوگوں کی رہنمائی وہ کدی کر سکتا ایک سمجھو کھلونا ہو سکتا تو تھی انہوں چومتے چڑھتے رہو بے نبی یا نبی نبی نعتاں پڑھتے رہو تہاڈا نمونہ نہیں ہو سکتا جڑا اللہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نمونہ ایسے تو جو تانوں پیش آؤں نا سب پیش آؤں ہوں جڑے لوگ آتے حضور نوں بھوک نہیں سی لگتی توبہ توبہ کڈا ہے سمجھو حضور سے بسان لاؤندے تے خندق کھودیاں صحابہ کرام نوں جدوں بہت بھوک نے ستایا کھان پین نوں ہے کوئی نہ پتھر پیٹ تے بدے اتنے پتھر رکھے نا پٹکے نہ بدے کمر کو سیدھی رہے ٹھان جو لکھتا جائے قد تو رسول کریم علیہ السلام کو گیا حضور نے اپنے بطن مبارک تو کپڑا اٹھایا تو کھایا دو پتھر بدے ہوں یہاں کی گل کے مطابق نعوذ باللہ حضور نے کڈا فراڈ کیتا تے آپ تو بھوکے آندے لگتی نہیں سی انہوں نے بےوقوف بنایا جو بچارے مرن دے ایویں پتھر بن کے وکھاتا میرے دو بدے توبہ کرو یہاں گلا بعد آؤ اللہ دے رسول نو منو کہ جو علم رب نے انہوں دتا جس طرح انہوں نے نیک بنایا ساڈے امام ہے پیشوا ہے رہ بڑا مگر یہ کوئی نہ کہو کہ بشر نہیں اگر بشر نہیں تو ساڈے کسے کم دے اصل پھر وہاں کو دین کا سیکھنا سی کہہ دیں بھائی انہوں نے پڑھ لیا ہو گیا نمازاں رکھ رہے ہو گے روز سڑک ہوں ہوں بھی دیکھ لو جدوں خیال آیا نا امام حسین سر کٹا سکتا یار ابھی کٹا سکتے پٹھا ہی بہ گیا گل اللہ نے کدے چ بشراں چوں پیدا کیتا انہوں کہ تے ورگے یہاں بھی تیر دکھ دینا ہے تلوار زخم کراؤں یہاں بھی تکلیف ہوں جب یہ سہ گیا تھی بھی کرو نمونہ بنو گا نمونے کی جڑ کٹ کے رکھ بڑی پیاری بات شیعہ دے کے روایت جاؤں مگر پھر کہہ لو کہ لوگوں نے رولا جب پایا بے امام آیا انہوں نے کہا یار امام نو خط لکھ کے پوچھ لو یہ مسئلے کی تین مسئلے ایڈی پیاری روایت جی چاہتا کہ مکمل ریکارڈ کرائیے کہ نبی جڑے بشر کیوں ہوئے دوسرا سوال انہوں اللہ نے معجزے کیوں دیتے اور تیسرا سوال میں انہوں نے تکلیفاں کیوں آئیں ایڈا پیارا جواب امام نے دیتا اکدے حل کر فرمایا بشر نہ ہوندے تو تہاڈی نمونہ کتنا بنتے تسی صاف کہہ دیں بھی سارے کو نہیں یہ کام ہوندے کر گئے ہون گے سانوں اللہ کیوں آندا کہ ہو جائے کام کرو کیوں آندا انہاں دی پیروی کرو فتبعونی فرمایا میرے پیچھے پیچھے اتباع کا مانا کی ہے پیر تے پیر رکھ کے پیچھے آؤ اسی کہہ دیں یار اللہ تو سارا ٹھٹھا کرنے رسول اللہ نے کر لیا ہون گے اسی بشر کر سکتے ایڈی یہ سمجھو شیطانی ضرب ہے جس دین دا بوٹا ہی مڑنے وڈیا کرنا کہ لوگ صاف کہہ دیں نبی کر لیا ہوگا سارے کو نہیں دین تو جان چھڑاؤں نسخہ اس تو امام نے آخیا جے بشر نہ ہوں خلق خدا کہہ دیں جی کہڑے منہ نہ خدا آتا بنا رسولوں کے پیچھے چلو اور پیدل چلنے والے نے آخیا جہاز والے کی پیروی کر سکتا یہ بچارا پیدل جا رہا اس کو جہاز ہے اس تو اللہ کیا نسلو کم تے ورگا ہے صرف علم زیادہ ہے تقوی زیادہ وہ میں دتا موزے دیتا مگر تھی بشراں چ نہ کٹو پہلا تو امام نے سمجھا کہ بشر نہ ہوئے نمونہ نہیں ہو سکتا دوسری گل بڑی حل کی موزے کیوں دیتے کسی نے مردے زندے کیتے ہے کسی نے کوڑی ٹھیک کیتے ہے کسی نے غیب دی خبراں دی نہ کیا رسولاں نے آخیا اللہ دے نبیاں نے اسی خدا دی طرفوں آئے دنیا چ کوئی حاکم ہوں تو اپنے تقرری کا پروانہ وکھاؤں کہ وکھا حکومت کا حکم نامہ حکومت نے تینوں یہ مقرر کیا ہوں کہتا میں رسول ہاں ایک ٹھگ بھی اٹھ کے کہہ دے میں خدا دا نبی کئی جعلی بنے بھی ہیں اور سچے نبی چ فرق کس طرح ہوئے پھر اللہ نشان دینا بالکل بینہ ہوں ایسا نشان دینا اکھاں ہون نہ تے بندے دا دل جاگدا من جانا مریا بندہ یار خدا تو ساتھ کوئی زندہ کر سکتا
اگر اس بندے نے کرتا جی کن سے خدا اللہ تعالیٰ جی مدد کر رہا ورنہ مردہ زندہ ہوندا. اس تو عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات اللہ دا بینات جدو اسرائیلیاں دا میں آخیا نا میں ہوں آخری چانس دے جے عیسیٰ علیہ السلام نو نہ منیا تو میں تباہ کر دینا تے نبوت ہن چھین کے اسماعیل دی اولاد نو دے دینی ہے. ہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن گے تہاڈے چ ہن نبی نہیں ہونا پھر تہاڈا آخری عیسیٰ جے ہن سمجھ جاؤ. اور معجزے ایسے دتے بھی جنہاں تو بعد اگر انہوں دے اندر کوئی رائی برابر بھی ایمان ہوندا من جاندی. تے بن باپ جمیا کنواری مریم مسجد رہندی مقدسہ پاک صدیقہ خود چ پیدا ہوا. اور لوگوں نے پوچھا تیرے کس طرح بیٹا پیدا ہو گیا؟ تیری ماں بری نہیں تھی، تیرا بھرا ولی ہے. تو اللہ نے آخیا مریم تو نہ فکر کریں، تو اشارہ کرنی میں چپ دا روزہ رکھا میں نہیں بولنا تو میں آپ بلوا لوں گا. عیسیٰ علیہ السلام بولے انہوں نے کہا کون ہے تسی میرے تے اعتراض کرنے والے؟ میں خدا دا بندہ تے رسول ہونا تو مینوں خدا نے بچپن تو بولیا. ایڈا وڈا نشان خدا نے وکھایا. پھر مردے زندے کیتے، کوڑیاں نو ٹھیک کیتا، ماں دے پیٹوں جڑے انے جمدے سی نا جنہاں نوں ڈاکٹراں دے انہاں دا علاج نہیں ہو سکدا انہاں نوں اکھاں دتیاں. تو یہ نشان ہوندا اس پھر نبی کول تیرے کول کی ثبوت ہے تو خدا دی طرف تو ایسا کام کر کے دکھاوندا جڑا وہ آپ نہیں کردا اللہ کر رہا ہوندا مگر وہ ہاتھ تے کردا وہ کہتے کرتا لوگوں کو بخاؤں بھی جی اللہ نہ ہوتا میرے نال میں جی کیا ہو جائے تو ہو گیا. دیکھو نا جمعے دی نماز ہے خلق خدا جمع ہے ایک دروازے تھنی ایک بندہ داخل ہوا بدو آیا جنگل چوں ہوں بھی اتنے باب الرحمت لکھا آیا ہے مدینہ شریف کی مسجد سرکار جمعہ پڑھا رہے تھے. انہیں آ کے آخیا اللہ دے رسول جانور مر گیا نالے سک گیا فصلاں تباہ ہو گئی بارش نہیں آئی بیڑا غرق ہو گیا. ایک پورا بھی اتنے بدل نہیں سی اس وقت جب اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا لے تو نال ہی لوگوں نے اٹھا لے تو آپ نے اللہ اگے دعا کی کہ اللہ بارش برسا دے جل تھل ہو جائے. اجے آپ دے ہاتھ مبارک تھلے نہیں آئے تو مدینے شریف نے بدلوں نے گھیر لیا بارش ہی بارش اور 60 دن بارش ہوئی. 8ویں دن وہی بندہ یا کوئی اور مسجد داخل ہوا انہیں آخیا اللہ کے رسول جانور جڑے سی وہ بھی مر گئے گھر ٹہ گئے نالے جڑے دعا کرو. پھر حضور نے کیتی نال ہاتھ نہ اشارہ کیتا کوئی بدل اینوں چلا گیا کوئی اینوں چلا. اے دوسری گل ہے کہ ہوندا بشر ہی ہے مگر بشر کو کوئی ثبوت ہی ہونا چاہیے نا باقیاں نال تو انوکھا کہ میں خدا دا رسول معجزہ ہوگا بینات ہون نشانیاں ہون جہاں نال وکھاوے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے کہتے کام کرتا ہے کوئی بندہ کر سکتا. مگر اتوں خطرہ یہ بھی ہے کہ لوگ پھر انہوں خدا بنا رہے اتوں بھول جاندے کہ ویکھو نبی نے آ کام کرے خدا ہی ہوا. پھر عیسیٰ علیہ السلام دی امت ڈب گئی اینے پڑھے لکھے ساری دنیا جیسے حکومت کرتے ڈبے ہوئے آدھے عیسیٰ علیہ السلام کوئی انسان نہیں سی بندے دی شکل خود خدا سی. ثبوت یہی دیں کہ مردے زندہ کرنا کوڑیاں ٹھیک کرنا ایک بندے دا کام ہے خدا دا کام ہے. اللہ تعالیٰ بھی منیا بھی ہاں یہ کام انہیں کیتے نال ہی فکرہ بولتا گیا بیزن اللہ بیزن اللہ بیزن اللہ. یہ سب کچھ اللہ دے حکم نہ ہوندا سی. عیسیٰ علیہ السلام دا رائی بھی حصہ نہیں ہاتھ وہ ہوں سی وہ نشانی سی مگر وہ آپ نہیں سی کر سکتا وہ بے بس سی. انہوں دوسرے وقت لوگ تنگ کر دے آپ روندا چیخدا سی میرے اگے سجدے کر کے فریاداں کردا سی. اس تو مصیبتاں جڑا پھر امام نے آخیا مصیبتاں کیوں آئیاں فرمایا تیسرا حل ہے کیڈا سونا ہے ایک روایت ہے بشر کیوں آیا تاکہ نمونہ بنے لوگ بہانہ نہ بنا سکیں اسی یہ کام نہیں کر سکتے. دوسرے پاسے معجزے کیوں وہ رسول ہون دا ثبوت ہوئے. تیسرے پاسے مصیبتاں کیوں تاکہ لوگ بنا اس پاسے بھی نہ ڈب جان کے ہی خدا پتہ رہے بھی ایڈا ساریاں طاقتوں کا مالک ہونا تو آپ مصیبتیں کیوں دی. اللہ تعالیٰ قرآن چ رسول اللہ کے بارے چاہا تو کہہ دے لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من السوء من الخير وما مسني السوء. جے میں غیب جانتا ہوں تو میرے واسطے سب کچھ ہوں کہ مینوں کوئی تکلیف نہ ہوتی میں سارے جہان دے فائدے کٹھے کرے. سورہ اعراف کیویں رسول پاک نہ ہوئی کبھی سر مبارک جڑا زخمی ہو گیا خون دے پھوارے چھٹے کبھی دندان مبارک شہید ہو گئے کبھی ظالماں نے طائف کے اندر کی کچھ سلوک کیتا. اور فرمایا اسے تو ہی معجزے نبی ہونا ثابت کرن تے مصیبتوں دا بندہ ہونا ثابت کرن کہ خدا دا ایک عاجز بندہ خدا کوئی نہیں خدا جدوں چاہندا ہے ہاتھ جو مرضی دکھا دے آپ نہیں کر سکتے. بڑیاں بڑیاں تکلیفاں میدان طائف جڑا اس لیے رسول کریم علیہ السلام دی ذات ہے محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن پوچھا کہ اللہ دے رسول او دن وچ تہاڈے کوئی سخت آیا جنگ احد دے اندر تہاڈا سر مبارک زخمی ہوا خود دیاں کڑیاں کھب گئیاں دند مبارک شہید ہوئے وہ دن اوکھا وقت ہی کوئی آپ نے فرمایا شاہ وہ دن اوکھا دن اسی دن میں طائف گیا
طائف کے سرداروں نے جا کے آخیا مکہ نہیں ہوں مینوں منتا، چاچا میرا گیا مر، ابو طالب کے مرن تو بعد لوگ دلیر ہو گئے، ہوں نہیں یہ کوئی حامی سرپرست۔ میرے گل چ انہوں نے کپڑے پا کے گل جڑا سی انہوں وٹ دیتا، وہ جڑیاں پائیاں دکھ دیتے، میں طائف نوں چلا گیا کہ اتنے دے لوگ کچھ منن، مگر انہوں نے ظالماں نے کوئی گل نہیں من۔ ایسا فکرہ انہوں خبیثاں نے کیا، کہن گے جے تینوں خدا نے نبی بنا نا، مکہ طائف تے ایڈے ایڈے سردار آ باغاں دے مالک، تے تو غریب لبا جنوں نوکر بھی نہیں جسر بھی انہوں بازار چوں لیا دے سکدا، تو نبی بن نہیں لبا انہوں کوئی سردار نظر نہیں آیا۔ اور ایک پلید نے بسم اللہ الحمدللہ، ایک ظالم اتوں تک کہنے لگا جے خدا ایڈا ہی پاگل ہو گیا نا، میں انہوں سارے ورگے سردار نہیں جیسے تو غریب لبا نبی بنا لی، تو میں کعبے دا غلاف جڑا انہوں لیرا لیرا کر دوں گا، میں نہیں اس خدا نوں مننا۔ اتوں تک بے ایمانہ نے حضور کی مخالفت کی تھی کہ آپ نے آخیا چلو تسی نہیں مننے، تو میں جڑے عام لوگ اس بستی دے انہوں نے بات کر لوا، مینوں یہ اجازت دیو، نہیں منے۔ سیرے گڑیاں جے ٹھوکرے کھڑے کرتے، چوڑیاں پتھراں پر دیتیاں، اور اللہ دا پاک پیغمبر جیتے زمین اسمان قربان ہے، نکھڑیا زخمی کر دیتا، بے ہوش ہو کے حضور ڈگ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ نے اٹھایا، سواری تے رکھیا، لے گیا دور مکے اور مدینے کے درمیان باغ سی، مکے اور طائف دے، اتنے جا کے لٹایا۔ حضور پاک نے آخیا ایسا مینوں کوئی ہوش نہیں، مینوں نہیں اتنے تک خبر رہی کہ میں آسمان تے زمین تے، اتنے لٹا دیتا۔ اور کافر جڑے سی بیٹھے سی اتبا ہو رہی، باغ انہوں کا آخر برا سی، برا دی ترس آیا، اپنے غلام نو عداس نے انہوں نے آخیا بھی تو انگور تھوڑے جے توڑ کے نا لے جا پلیٹ تے نچوڑ کے پانی منہ چ پا۔ انہیں آ کے پانی پایا تو آپ نے بسم اللہ کیا، ہوش آئی۔ تو عداس کہنے گا وہ عیسائی سی، انہوں نے آخیا میں جدوں دا انہاں سرداراں کو رہنا انہاں کدی بسم اللہ نہیں کیا، تو کون ہے؟ حضور نے فرمایا تو دس نا تو کتوں دا؟ انہیں آخیا میں نے نوازا عراق کا شہر صاحب نے فرمایا ہاں میرے بھائی یونس کا شہر ہے۔ انہوں نے آخیا یونس تا کی لگتا تا پڑا کیوں؟ میں وہی میری طرح خدا دا نبی سی لوگوں نے وہ اسی طرح کی، انہیں اسے پیر چوم لے اور کلمہ پڑھ لیا۔ کافر ناراض ہوئے تو کیوں یار اس طرح وہ کیتا سی تے ترس کھا کے تینوں کر لیا سی؟ انہیں کہا تہاڈی مرضی منو نہ منو اے خدا دا سچا نبی ہے۔ چلو وہ نام دی مسجد اتنے طائف کے رستے جداسی بنی، مطلب کی بے تکلیفاں نہ آندیاں تے لوگ خدا بنا بیندے، موجے نہ ہوندے تے نبی نام کوئی انہوں نے پھر سمجھ سکتا۔ تین مسئلیاں نو امام نے ایسا حل کیتا کہ بشریت لازم ہے تاکہ لوگ انہوں دی سنت تے چل سکن، بہانہ نہ بنا سکن سارے کوئی کام نہیں ہوندے، اور موجے تاکہ اللہ دی طرف ہونا ثابت ہوئے۔ تے تکلیفاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ دس دا کہ یار جے اپنی مشکلیں نہیں حل کر سکے تہاڈیاں کی کریں۔ فجر دی نماز حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سورت یونس دی تلاوت کرتے سی، جدوں اتنے پہنچے تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہن یوسف علیہ السلام انہی ملک تو وچھڑیا، پتہ ہے سی نبی نو وحی دے ذریعے کہ وہ زندہ ہے اور انہیں بادشاہ بھی بننا نبی بھی بننا، ساری خواب دی تعبیر دستی ہوئی، مگر یہ کوئی نہیں سی پتا کتنے، اکھاں تولے ہو گیا روندے رہندے۔ اللہ قرآن چلتا کہ اکھاں سفید ہو گئیاں نابینا ہو گیا، اور جب اتنے پہنچے نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخیا انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنے غم اور دکھاں دی فریاد اپنے رب کو کر رہا۔ اتنا روئے حضرت نے پچھلیاں صفحہ نے سنیا کہ اس یعقوب علیہ السلام کا کی حال ہو گیا جب نے یہ کیا کہ میں اپنے دکھ جڑے اپنے رب نو سناؤں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اسے تو کیتے کہ رسولاں نبیاں نو خدا نہ بنا لو، درجہ منن ادب کرن انہوں دی سنت تے چلن، خدا نہ بنا، مگر لوگ بھول جاندے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کیتے کہ وقتاً فوقتاً ایسی چیزاں ہوندیاں رہی جنہوں نے لوگوں سے واضح ہو جاتا رہا بھی اینی اچھی شان دے باوجود خدا نہیں، مگر عالم جڑے پھر غلط راستے پادا عالم کہتے ہوں اور شیطان دے چیلے بن جاندے، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں۔ اے ہن میرے کول ایک کتاب پئی جے جدا نام ہے جال حق، شیخ التفسیر حکیم الامت الحاج مفتی احمد یار خان صاحب گجرات ہوئے، تفسیر بھی قرآن دی لکھی نہیں۔ اے جال حق لکھتی ہے کہ بچے جڑے انہوں دے مدرسے پڑھن انہوں پھر دتا جائے کہ وہابیاں اور دیوبندیاں دا رد کرنا آیا تے اپنے کو ایٹم بم رکھو، ایسے نہیں لکھی۔ ایک حصہ جڑا دیوبندیاں دا رد ہے، دوجا جڑا اہل حدیثاں دا رد ہے، کٹھے ہی دو۔ یہ چون مفتی صاحب جدو اس گل تے آئے کہ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حنفی عالم مشکات شرح لکھی، مشکات
آندا ہے ہن دو کہندے ہے ملا دی قاری لکھ گیا وذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان نبی علیہ السلام یعلم الغیب کہ حنفی عالماں نے کھول کے کلیئرلی اپنی کتاباں لکھ دیتا کہ جس بندے دا اعتقاد ہویا نا کہ نبی علیہ السلام غیب جان دے کافر وہ کوئی مسلمان نہیں لے معارضت قول تعالی کیونکہ وہ ایسی گل کہہ رہا جڑی قرآن نال بالکل ٹکر کھاندی کوئی ماڑا موٹا مسئلہ ہوندا تو انہیں یہ کہتا ہے کہ حضور غیب جان دے حالانکہ قرآن کہہ رہا سورہ نمل قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کہ رسول تو کہہ دے کہ آسمان والیاں چو اور زمین والیاں چو کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ اے قرآن بھی ہے ملا بھی کری جاتا وہ کہی جاتا کہ غیب دا علم قرآن آگا زمین آسمان دا کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ اگلے صفحے سے مفتی صاحب چلے گئے 134 ملا علی قاری کی عبارت پوری نقل نہیں کی اصل عبارت یہ ہے جو مطلب واضح کرتی اے حوالے تب دینا اس تو کہ امت نو کٹھا نہیں نہ ہون دینی جان بوجھ کے جھوٹ بولی جاندے جہد نال اے امت جڑی ٹکڑے ہوئی سد مل اللہ ملت انگیختی اللہ دے رسول نے ایک امت بنائی سی 100 امتاں بنائیاں ہر ایک دی مسجد جدی ہے نماز پڑھانا جدا علیحدہ علیحدہ مفتی صاحب نے اصل عبارت لکھی کہ ملا علی یہ لکھ دیا اعلم ان الانبیاء لم یعلموا المغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ کہ خوب اچھی طرح جان لو کہ انبیاء علیہ السلام غیب نہیں جان دے سوائے وہ جڑا اللہ تعالیٰ انہوں دسے اگے وہ عبارت ہے کہ حنفیاں نے کھول کے لکھا کہ جڑا کہہ رسولہ نے علم غیب ہے وہ کافر تو اگلی پھر انہوں نے کہا وہی ہے مگر پہلا آیا کہ نبی غیب نہیں جان دے سوائے جڑا اللہ انہوں دسے بالکل ٹھیک مگر اتنے ایک گل کھا گئے ایک لفظ کھا لیا وچوں ملا علی قاری نے یہ نہیں سی آخیا کہ اللہ نے انہوں دس چڑیا تو ہوں سارا کچھ جان بیٹھے ہوئے کدی 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 اللہ جڑا دسے لفظ آ سی جی کو آخر نبی ہر وقت غیب جانتا یہ نہیں ملا علی کہہ رہا یہ کفر دا عقیدہ اے منو کہ کدی کدی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ٹھیک ہے اپنے نبیاں نے بھی غیب دیا خبراں دے دینا کدی کدی جو لفظ وہ یہاں دے خلاف سی یہ آدھے ہر وقت جانتے ہر شہ جانتے انہوں نے آخیا حیانن کدی کدی جو اللہ کی مرضی ہوں دسا ورنہ دوجے وقت نبی آپ آتا مجھے نہیں پتا کیا میں انہیں شر الفکر اکبر جو پڑھا کہ جی اصل کتاب ہے اتنے ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھ لیا کہ نبی کوئی غیب نہیں جانتے سوائے ثم علم اے سمجھے 151 سوا ان الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام لم یعلم المغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ تعالی احیانا کہ خوب اچھی طرح جان لو کہ انبیاء علیہ السلام غیب دیاں خبراں نہیں جانتے سوائے او دے جو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے وہی کے ذریعے کبھی کبھی جیسے 100 بسم اللہ واقعی رسول اللہ نے پچھلیاں بھی دسیاں تے جنت دوزخ بھی دسیا فرشتے اللہ گاہ بھی دسیا ساڈا ایمان ہے وہ نہ منیے تے نبی میں کہدا منیا آپ مگر کبھی کبھی اگوں پچھوں وہ جڑا قرآن چ پڑھیا لا علم الغیب میں غیب نہیں جانتا دسی شاید جی ہوں میں تمہیں کئی مسئلے دسدا میرے کو سن کے تمہیں پتا لگتا ہے علم غیب کوئی نہیں یہ دسی گل ہے اللہ تعالیٰ دسدا کدی کدی اپنے آپ ایک رائی کا بھی علم غیب نہیں ہوتا وذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب اگے وہی ہے کہ حنفیوں نے کھول کر لکھا ہے کہ ایسا شخص جو عقیدہ رکھے گا کہ حضور غیب جانتے ہر وقت لمعارضۃ قول تعالی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کذا فی المصائر حوالہ دیتا مصائر امام ابن حمان دی کہ ساری عقیدیاں کی کتابیں لکھا کہ جڑا کہ نا ہر وقت ہر شے جان دے اے پھر خدا بناتا یہ صحیح حد تو پڑے ہو گیا ایک کہو کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جدو اپنے نبی نو چاہے زمین و آسمان دی جڑی مرضی خبر دے اور سادی رحمت اللہ نے بڑے پیارے طریقے حل کیتا قرآن دا حوالہ دے کے تو ہر جو سارے جان دے یوسف علیہ السلام بچھڑ گیا دے حضرت یعقوب علیہ السلام روندے رہے وَبْيَضَّتْ مِنَ الْحُزْنِ غم نہ اکھاں بھی سفید ہو گئی واہ واہ کظیم اللہ دا ہر وے غم نہ پڑیا رہی ایک پاس یہ حال پتاں نو آندا لبو ایک پاسے اس کرتا چلتا جائے مصروں بیٹیاں نو دتا یا یوسف علیہ السلام نے لے جاؤ ابا جی جا کے اکھاں تے پاؤ جدوں تسی دسیا بھی جیندا اسے بھی اکھاں کھل جانی واقعی وہ کرتا لے کے چلے یعقوب علیہ السلام بیٹھے سی اپنے کنبے وچ فرمایا مینوں یوسف دی خوشبو آوندی ہے تسی تے کہنا تیرا دوا خراب ہویا مگر آوندی ہے کرتا آ گیا جدوں اکھاں تے پایا ٹھیک دیکھو دو منظر جدوں اللہ چاہیا اپنے نبی دی شان ودائی بھی مصروں کرتے دی خوشبو آئی سجے رہا کرو کہ اللہ جدو چاہتا ادو غیب بھی خبر دینا جدو نہیں این سار ہوں ہی ہو گئے تو سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں
کسی نے کنان دے بڈھے تو یعقوب علیہ السلام کو پوچھا کہ عجیب تماشا زے مصر بوئے پیران شمید مصروں خوشبو سونگ رہی نہ تو کرا در چاہے کنان نشنا دیجی کنان دے خوچ تھوڑے چر تو میل دور سٹھائے براتے انہوں نہیں لبا کنویں چ نہیں دیکھ سکیا تمہوں مصروں خوشبو سونگ دا اے مسئلے دا حل ہے جڑا نیک لوگ کر دے بگف احوال ما برکے جہانت انہاں کیا ساڈا پیغمبراں دا معاملہ اندھیرے چ چمکن والی بجلی چرا جویں کپ نے راہ بجلی چمک جائے اس شاید دس پی جدوں گم ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں دستا اس طرح ہی یہ تھی آخو نا ہر ویلے اسی جانتے جھوٹھی گل ہے یہ سارے واسطے دا میں وہ پتر لے آؤں بگفت احوال ما برکے جہانت دمے پیدا ہو دیگر دم نے کبھی چبک جاتی ہے دور دیا گلاں بخا دینا یہ نہ منیے نبی کہدا مننا پھر تے کدی نیڑے دا بھی نہیں پتا رکھتا تاکہ اللہ وکھاؤندا بندے ہی ہے گہے برتار میں آلہ نشین ہے کدی اسی بڑے اچے منار تے کھڑے ہونے نبی بلندیاں تے لے جاندا سانو خدا گہے بر پشتے پائے خدا نبی کدی اپنے پیر دے تھلے دا بھی نہیں پتا لگتا ایسے نہیں آنا جڑا قرآن درمیان چ لیا ہے کہ جے آخو اللہ انہوں نے دستا ہی کچھ نہیں پھر بھی کافر پھر تسی نبی نہ منیا جے آخو ہر ویلے جاندا تو خدا بناتا ہے یہ بھی نہ کم کرو منو کہ جدو اللہ چاہتا پاویں انہوں نے زمین دی خبر دے پاویں آسمانہ دی دے نہ چاہے تے پیر دے تھلے دا بھی نہیں پتا لگتا لو حدیث پاک دے اندر آندا جدو رسول کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی نالے مسئلہ تمہیں صاحب دا سمجھائی نا پھل جاوے تو کتنا کرنی پھر یہ بھی شکر ہے کہ اللہ دے رسول بھلے اللہ نے بشراں چ پیدا کیتا نماز پڑھاؤں بھول گئے ایک باری نہیں کئی باری اور دین مکمل ہویا کہ امت نو پتہ لگ گیا بجنا سجدہ صاحب کرنا ورنہ کتوں سیکھنا اور پھر شیعہ دا بھی تمہیں دسوں گا کتاباں انہوں نے پڑھیاں مگر پھر گئے کہ اسی نہیں منتے بے شک حدیثاں صحیح ہے توبہ توبہ نبی نہیں پڑھ سکتا یعنی مطلب دا دین بناونا اپنا کتاباں نو جواب دے دینا جو تہاڈیاں اپنیاں کتاباں چ صحیح حدیثاں ہے سنیاں دی طرح ہی بھلے تسی کولے ہی گل بنا رہی بھی نہیں ساڈا نہیں دل منتا جی میں جمعے تو پہلا ایک ساتھی ہے نہیں دل نہیں منتا حدیث یہ دل نہ مننا بھی سمجھو گمراہی کی ایک بنیاد ہے کوئی بنا لینی گل میرا جی نہیں چاہتا کتاب نہ گل کر کوئی خامی کرو بچ اے باب صاحب ہے ابو فرماؤں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر خمس نبی علیہ السلام نے زہر دی نماز پڑھی تے 5 رکعتاں پڑھاتیاں 4 دی بجائے حقیل علیہ عزیزہ فی الصلاۃ نماز تو بعد لوگوں نے آخیا اللہ دے رسول نماز کچھ وعدہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے رکھنا بتاتی ہیں فقال ماذا نبی علیہ السلام نے فرمایا کی گل ہوئی قالوا صلیت خمسا لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ 4 دی بجائے 5 رکعتاں تسی زہر نہیں پڑھائی فسجد سجدتین بعد ما صلی اے گل سن کے حضور منہ کعبے نو کیتا لوگاں بھی اداں ہی کیتے آپ نے سلام پھیریا تے 2 سجدے جڑے سی نا سجدے 2 کر لے سلام تو بعد اور نال کی کیا دیکھو دین نو ادنا منو جویں خدا نے دسیا پھر ہر شے اپنے تھاں تے بہ جاندی ہے نہیں تے کدی اے نو جاؤ گے کدی واضح فرمایا آپ نے انما انا بشر مثلکم میں بھی تہاڈی طرح دا انسان ہاں یہ نہ آخیا بھی توبہ میں نبی ہوں بھول سکتا نہ منے سجدہ صاحب کیتا اور فرمایا میں بشر انسا کما تنسان جتنا تسی بھول جاندے جے اتنا ہی میں بھول جانا فیضا نسیتو فذکرونی جدوں میں بھول جایا کراں تے ڈریا نہ کرو پچھوں مینوں یاد کرا دیا کرو سبحان اللہ یہ کچھ کہہ دیا کرو ویذا شک احدکم فی صلاتہ فلیتحر صواب اور مسئلہ دسیا جدوں کسی نوں اپنی نماز چ شک ہو جائے تے کنیاں رکھتا ہوئیاں کہ پھر وہ کوشش کرے اپنے دماغ نہ سوچن دی کچھ یاد کرے بے گیا سر گویر لاوے فلیتمل ہے جو پھر وہ ذہن چاہے بے انیاں پڑھیاں باقی پوریاں کر لے ثم یسلم پھر سلام پھیرے ثم یسجد سجدتین پھر 2 سجدے کر لے متفق ہے بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ایک تے ہو گیا 5 پڑھاتی اگے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء اشید قال بن سیرین کا سما ابو ہریرہ ولکن نسیت انا محمد بن سیرین آندے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنایا کہ نبی علیہ السلام نے ساڈے نال نماز پڑھی 2 نمازاں چ ایک سی جڑا سورج ٹالن تو لے کے مغرب تک دی نمازاں 2 ظہر اثر انہاں چ ایک نماز سی اس محمد بن سیرین دا ابو ہریرہ تے نام لیا سی جو ظہر سی کہ اثر سی مگر مینوں یاد نہیں لیا انہاں دوواں چ ایک نماز سی کڈی ایمانداری قال فصلى بنا رکعتین 2 رکعتاں آپ نے پڑھائیاں ثم سلام پھیرتا
دو رہی سجے فقام الا خشبۃ معروضۃ فی المسجد شکر کرو کہ تواڈے وچوں رب نے رسول بھیجے جو انہاں نوں رستے سکھائے تے سانوں دس گئے، ورنہ اسی بھول گئے کدھر جاندے پھر گنگا جاندے ہندوؤں نوں پوچھن بھی ہن کیویں کریے نماز دا، شکر کرو اللہ دے نمونہ بنے۔ آپ نماز پڑھا کے ایک لکڑی گڈی سی مسجد وہ ول چلے گئے، فتح کرو تے جا کے آپ نے اپنا ہاتھ لا کے سہارا لے لیا، کان غضبان ووضع ید الیمنی علی الیسری، سجا ہاتھ کھبے تے رکھیا ہوا، شبک بین اصابع، اتنا ہاتھ انگلیاں بھی پالیاں، ووضع خد الیمن علی ظہر کف الیسری، اس لکڑی تے اچانک کھبے ہاتھ دی تھیلی جڑی سی اوتے سجا ہاتھ رکھ لیا، وخرج سران القوم من ابواب المسجد، کالے کالے بندے جڑے سی مسجد دے دروازے تے نکل بھی گئے، تے نماز ہو گئی یا رسول اللہ پاوی حکم آندے نہیں دیکھا نہیں دو ہی ہون چلے گئے، فقالوا کثرت الصلاۃ، تو لوگوں نے آخیا نماز چھوٹی ہو گئی، اور پھر قوم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فہابا یوں کر لے ماں، حضرت ابو بکر عمر جیسے بھی چوٹی دے بندے وچ موجود سی، مگر کسی نے آپ دے روپ پاروں بولن دی ضرورت نہیں کی کہ اللہ دے رسول کے نام نے حکم آؤں دے خنی دو دا ہی حکم ہو گیا کہ دو ہی رکھنا پڑو، نہیں بولیا کوئی، تو پھر قوم میرا جلن فی یدیہ طول، اسے مسلمانوں سے ایک آدمی سی جہدے ہاتھ لمے سی، یقال له ذواليدين، انہوں ذواليدين کیا جاتا ہے، فقال یا رسول اللہ انسیتا ہم کثرت الصلاۃ، انہیں دلیری کر کے آخیا کہ اللہ دے رسول تسی بھول گئے جے یا نماز ہی خدا دے حکم نہ چھوٹی ہو گئی، فقال لم انسا ولم تکسر، آپ نے اپنے خیال کے مطابق آخیا نہ میں بھلا ہے نہ نماز چھوٹی ہوئی، آپ نے اپنے ارادے پوری پڑھی ہے، ہن جو مرضی کہہ کرتا پھرے دین وہ منو جڑا قرآن حدیث سے، حضور نے آخیا نہ میں بھلا نہ چھوٹے، حالانکہ بھلے سی، فقال یا وہ سے آپ نے فقال کما یقول ذواليدين، لوگوں نے پھر پوچھا بھائی جتنا ہے آندا ذواليدين ہاتھاں والا ادنا ہی ہے گل کہ نماز چھوٹی پڑھی گئی ہے، فقالوا نعم، لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول اس طرح گئی، فتقدم فسلم ترک ثم سلم ثم کبر وسجد مثل سجود الاصغر، آپ نے پھر جڑی نماز رہ گئی سی پڑھی، اینیاں گلاں باتاں دے باوجود پھر کعبے نوں سجدے ہوئے لوگ بھی ہوئے، پھر سلام پھیریا، پھر اللہ اکبر کیا، سجدہ کیتا بڑا لمحہ، ثم رفع راسہ وکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھایا، ثم کبر وسجدہ، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کیا، مثل سجود ثم رفع راسہ وکبر فما سعدوا ثم سلم فیقول نبیت ان عمران، اچھا اس بار بھی حضور نے سجدہ صاحب کیتا، اس بار ایک باری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم زور پڑھی فقام پھر رکعتین وہ یعلم یجلس، دو رکعتاں تے بہنا سے اتحیات نہیں بیٹھے، اٹھ گئے، اذکار دے اتحیات تو بول گئے، فقام الناس معه، لوگ بھی پھر نال ہی اٹھ کھڑے ہوئے، حتی اذا قضت الصلاۃ وانتظر الناس تسلیما، جدو نماز پوری ہوگی تو لوگ اڈکن بھی حضور سلام پھیرن، کبر جالسن، پھر آپ کو یاد آ گیا نا میں کیا لاتا یاد تل گیا، پھر آپ نے بیٹھیاں بیٹھیاں اللہ اکبر کیا، فسجد سجدتین قبل ان یسلم، سلام تو پہلا دو سجدے کیتے، ثم سلام پھر سلام پھر، دونوں طریقے آ گئے کہ اینڈ سے جا کے کرنا سجدہ صاحب، اے وچے جڑا عبدو اور رسولوں تک کر دے نا ساڈے حنفی برابری جو کوئی دلیل نہیں ہے نا، سارا زور لاٹ ہے وچے نماز دے تسی گڑبڑ شروع کر دی، بے جڑی بھول ہو گئی سی ہو گئی سی، ہن تے نماز نو اخیر تک کھڑو نا، سلام تک کھڑو، درود شریف پڑھو، دعا پڑھو، مکا لو نماز، ہن دونوں آپشن موجود ہے کہ کدھرے بھی نہ سلام پھیرو، اللہ اکبر کو سجدے نہ چلے جاؤ، دو سجدے کر کے اٹھ کے بیٹھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سلام نماز دا بھی ہو گیا، سجدہ صاحب دا بھی ہو گیا، یا سلام پھیر دیو پھر دو سجدے کر کے دوبارہ سلام پھیر دیو، اے دو طریقے سنت ہے، دونوں تے عمل کرنا چاہیے، ایک تے نا کوئی جمع رجل ایک تے انہیں ادھی سنت رہی ہے، کدی سلام تو پہلا کدی سلام بعد، اے حضور علیہ السلام دا طریقہ۔ اچھا اگے فرمایا اذا قام الامام پھر رکعتین، اے بھی مسئلہ سمجھا کے بڑا سونا کہ جے امام اٹھ کھڑا ہویا فین ذکر قبل ان یستوی قائما فلیجلس، جے سیدھا نہیں اجے کھڑا ہویا تو انہوں یاد آ گیا بیٹھ جائے، پھر سجدہ صاحب بھی معاف، نماز بھی ٹھیک، وین استوی قائما، جے بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا ہن پاویں 10 دن پچھلے نہ مڑے تے لوگ بھی نال کھڑے ہو جان، فلا پھر نہ بیٹھے، ول یسجد سجدہ صاحب، بعد دو سجدے صاحب دے کر لے۔ عمران بن حسین پھر اگے بھی دسیا کہ رسول اللہ نے پوچھے اے سارے سجدہ صاحب دے باب بخاری مسلم سب پڑھے ہوئے کہ
آپ نے اسی طرح سجدہ بھول گیا تو کیتا۔ اے ہن بڑے عالم سی شیعہ کہندے انہاں نوں الشیخ الصدوق، بہت سچا نا دا جز بن گیا کہ جڑا نا بہت ہی سچا، مگر اتنے آ کے آدھے جھوٹا نکلیا، ایس مسئلے جھوٹا نکلیا بیچارہ، گناہ کی انہیں آخیا یار جدو حدیثاں پڑھیاں بے حضور بھول گئے تو کیوں نہیں منتے تھے؟ نہیں انہیں آخیا توبہ توبہ تو بس نہیں مننا، نبی نہیں بھول سکتا۔ دفتر اپنے تے پانی پھیر دیتا، بالکل کافی تہذیب جو چوٹی کتاباں بخاری سارا یہ ہوئی ہے کہ 2 رکعتاں دے سلام پھر گیا، 5 پڑھیاں گئیاں، گلاں سب وہ پکیاں، ذرا بھی راوی نہیں کمزور۔ میں انہیں تو پڑھا غلوب کس طرح شروع ہوتا کہ لوگ گل نو منتے نہیں، بیٹھے نہیں رکھنا تا چڑھاؤنا کہ نبی نو خدا بنا کے چلنا۔ قال مصنف هذا الكتاب ان الغلاة والمحبت لعنهم الله ينكرون صحب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کڈا ناراض ہو کے لکھا ہوا اس کتاب دا مصنف یعنی شیخ صدوق آپ آندا کہ جڑے غالی اور مفوضہ نا، غالی جڑے حد تو بڑھ گئے کہ بندے دی شکل چلی خدا سے، ہن تواڈے ملک اینے نہ جدا اندازہ کوئی نہیں، ہن شیعہ کوئی نہیں رہا، نصیری ہو گئے۔ نصیری کون ہے؟ شام بھی پڑھیا اے بشار الاسد سب نصیری ہے کہ علی آپ خدا، عیسائیاں کی طرح دے کوئی بشر نہیں ہے، نہ کوئی انسان ہے، بندے دی شکل جو خدا سی۔ دروزی بھی اتنے شام اور نصیری بھی، اتنے بھی ہم زیادہ ذاکر اور مولوی نصیری صاف آندے قریب خدا۔ تو شیخ لکھدا صدوق کے جڑے غالی ہے انہیں گاہ لنگ ہے ورمفوضہ، اور جڑے آندے کہ خدا نے اپنی خدائی علی تے امامن دیتی ہے وہی زندہ کر دے مار دے، لعنہم اللہ، اللہ دی انہاں تے لعنت ہوے۔ کڈی حق گل اس وقت لکھی انہیں، اج ہوندا قتل ہو جاندا۔ یونکرون صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انکار کر دے کہ نبی نہیں پڑھ سکتا۔ یقولون اللہ جاز عیسیٰ علیہ السلام فی الصلاۃ جاز عیسیٰ فی التبلیغ، تے دلیل یہ دیندے ہیں کہ جے نبی نماز پڑھاوندا بھول جائے تو پھر ہو سکتا ہو تبلیغ چ بھول جائے، پھر جڑا دین سانو سناوندا خدا ہو سکتا پھر اودے چ بھول جائے، پھر کی اعتبار رہے گا؟ اے منطق کڈی ہے۔ لأن الصلاۃ علیہ فریضہ کما ان التبلیغ علیہ فریضہ، آندے نماز بھی حضور تے فرض ہے تے تبلیغ بھی فرض ہے، جے نماز بھول سکتے پھر تبلیغ جی بھول سکتے، اللہ نے مسئلہ کچھ دسیا ہوا بھول کے کچھ کر اے پنگا لیا نہیں۔ وہذا لا یلزمنا، شیخ صدوق کہندا یار اعتراض سب سے آوندا کبھی بھی نہیں آوندا، وذالک لأن جميع الاحوال مشترکہ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یقول غیرہ وهو متعبد بالصلاۃ غیر ليس بالنبی، آندے جڑے کم امت اور نبی دونوں نے کرنے جیسے نماز روزہ انہاں بھولنا ہور گل ہے، اس اسی ولیسا کل من سواه بنبی کا ہوا فرحالت التی اختص بیان نبوت و تبلیغ من شرائط، جس گل چ نہیں بھول سکتا تے اللہ حفاظت کرتا ایتھے نہیں بھولن دینا، وہ تبلیغ ہے۔ اللہ دا حکم جب پہنچاؤنا ہے وہ رب نے نہیں بھولن دینا، وہ پہنچاؤنا جو اللہ نے ہے، باقی بعد کم کر دیا بھول جانا یہ کوئی بات نہیں۔ ولا يجوز ان يقال في التبلیغ ما يقول في الصلاۃ، کیونکہ تبلیغ سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی کچھ نہ کچھ بیان کر جائے، نماز جڑی کوئی گل نہیں، بھول گئے تو سجدہ صاحب لأن عبادت مخصوصہ والصلاۃ عبادت مشترکہ وبها تثبت العبودیہ، اور ایسے نماز بھولنے والی سے پتہ لگتا کہ بندہ ہے خدا نہیں۔ وباثبات النوم لو عن خدمت رب عز وجل من غیر ارادۃ اللہ وقصد من نفی ربوبیت، اور جڑا حضور ستے رہ گئے وہ بھی حوالہ دینا نماز لنگ گئی، سواں دتا رب نے کہ کدی بندے ستے بھی رہ جاتے نماز، وہ کہ بھی حال ہوگا، آندا نماز تو ستے رہ جانا حالانکہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں، ستا بس نیند غلبہ کر گئی، یہ اس گل نو ثابت کرنی ہے کہ آپ رب نہیں، رب نو لا تاخذ سنۃ ولا نوم، انہوں نہ نیند آؤندی ہے نہ غلاٹ آوندا۔ ایتھے کی ہویا کہ رسول کریم سنی شیعہ دونوں سی کہ نبی علیہ السلام سفر کر رہا سی، تھک گئے اور پچھلے پیرا کیا آرام کری دا، کیا کون یال خیال رکھوں گا کہ جدو فجر ہوئے اذان دا وقت وہ جگا دے سب، حضرت بلال آکھا یا رسول اللہ سب سو جاؤ میں لینا جمع، اور اونٹ جڑا سی نا کجاوا اتنے کاٹھی وہ آسرا لا کے مشرق نو منہ کر کے کھڑے ہو گئے کہ جب فجر نکلو گی دن چڑھوں گا میں جگا دوں گا، مگر وہ بھی سو گئے، نہ وہ جاگ سکے نہ رسول اللہ نہ کوئی اصحاب، دن چڑھیا تو سیک لگا، پھر اٹھے آپ نے اٹھنے آخیا بلال تیرا یاد رکھنا کتنے گیا، انہیں آخیا یا رسول اللہ کچھ نہ کہو جڑی شاید نے تمہیں دبا لیا مینوں بھی دبا لیا، تھکے سی نیند نے پیش نہیں جانتی، آپ نے فرمایا تو اٹھو دوجی جگہ جا کے اذان اخوائی، 2 سنتاں پڑھیاں، بعد 2 رکعتاں جڑی انہوں نے جماعت کرائی، دن چڑھے، اور کیا بے ٹھیک ہے اگر کوئی ستا رہ جائے یا انہوں یاد نہ رہے تو جدوں یاد آوے یا جاگے اس نماز پڑھ لو ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سارا کرایا لأن الذی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم هو اللہ الحی القیوم. کیسا شیخ سلوک آندا او خدا جنوں نہ اڑاٹ آوندا نہ نہیں آوندے پھر حی القیوم خدا وہ نبی نہیں واللہ ولیس سوا نبی کسابنا اور نبی دا بھولنا ساڈے بھولن دے طرح بھی نہیں ہے جی ہمارا گرمی بھول جانے وہ تو دین سکھاؤن لیے اللہ کردا کہ بھول جانا تاکہ امت نوں پتہ لگے یہ طریقہ. وکانا شیخنا محمد بن حسن بن احمد بن علی رحمت اگے چل کے پڑھنا یقول آندے میرے استاد محمد بن حسن بھی کہندے سی اول دراد فی الغلو نفی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا جدو پوڑیوں اتر لگتا ہے پلٹ لگتا ہے پٹڑی تو اس سے پہلا گل آتا کہ نبی بھول نہیں سکتا. آتا جدو انکار کرتا نا بھول نہیں سکتا یہ سمجھو ہوں خدائی علم چل پیا یہ نبی نو خدا بنا نے شروع کرتا. وراؤ جادان ترد الاخبار واردہ فی حاضر المانا جادان ترد جمیع الاخبار آندا جی اس طرح حدیثاں نو رد کرن دئیے بھی مینوں نہیں یہ چنگی لگدی تو پھر سارا دین ہی رد ہو جانا پھر کوئی گل نہیں رہنی. ایڈے پکے راوی ہے حضور بھول گئے تسی رد کری جاندے میرا نہیں دل مننا پھر دین ہی سارا اٹھ جانا. کوئی آکھو گا میرا نہیں من وفی رد ابطال الدین و شریعت اور اس طرح حدیثاں نو رد کرنا دین اور شریعت برباد ہو جائے گی. اے اس زمانے کہہ رہا شخص وانا احتسب الاجر فی تصنیف کتاب منفرد فی اثبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی و رد علی منکری انشاءاللہ. آندا میں اپنے رب کو منگدا دعا کہ مینوں وہ کتاب لکھن دی توفیق دے وکھری جس میں ثابت کراں کہ نبی بھول جاندا اور جڑے دے منکر بالکل پٹھے وہ اللہ انہاں مینوں اجر دے. یہ کتاب دا وعدہ کیتا کہ وکھری ہوگا مگر ہن حاشیہ لکھ دیا کہ نہیں یہ شیخ صدوق جڑا نا یہ بالکل غلطی ہو گئی ہےگا عالم سی بڑا سادہ محدث سی مگر انہیں مارا کیتا کیوں آخیا نبی بھول جاندے. یعنی دین ہر امت اپنی مرضی دا بنانا چاہتی جویں ہن کئی جڑے نا سنی عالم وہ تاریخ نو ادا نہیں ویکھنا چاہتے جویں ہوئی ہے جو کچھ ہویا حضرت عثمان دے زمانے میں وہ نہیں ویکھنا چاہتے نہیں اپنی مرضی چاہتے ایدا ہوندی تے پھر ٹھیک کولوں بناؤندے گلاں ایدا سارا دل خوش ہوندا. یہ بھائی پھر یہ واقعہ نو من والی گل جو ہویا غلطی ہوئی غلطی تسلیم کرو. ایدا ہر کرو کئی جب آ گلاں لکھیاں پڑھیاں مگر ساڈا نہیں دل مندا پھر اللہ ہی آپ پھر دین جڑا نا یہ تماشا ہی بن جانا. جو درد آ انہوں تسلیم کرو او دے بعد حل سوچو بے اللہ انہوں نے معاف کرے تے رحمت کرے تے بخشے جنت دے وہ علیحدہ گل ہے. واقعہ کا انکار کرنا کوئی عقل مندی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ. الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. شفیقی بیٹھا دنیا دے عبدالوحید آیا کئی بڑی گل ہوئی کہ مل کے بہو کوئی کمیٹی بناؤ تو پہل کرو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ جڑا کٹھا ہوا پہل تو کر دیو نا کام شروع ہوئے انشاءاللہ اٹھ کھنون گے بندے جڑے مسجد دی خدمت کرن گے. کوئی ادلی پہل کر کے بہ کے 4 بھرا طے کرو کہ اس طرح بھائی کام شروع کرنا پیسے کوئی جڑے دینے لینے کرو. اتنا بار بار اعلان کراؤندے رہنا کوئی عقل مندی نہیں میری بھی حیثیت کے خلاف گل ہے میں ہر وے گل کہندا رہا تو اللہ توفیق دے مسجد پھر کے بھی چندہ کٹھا کرو مگر ادلی بہ کے نا ہن کوئی کمیٹی بنا کے تو بسم اللہ کرو یہ شروع کر دیو انشاءاللہ اللہ دا کار ہے اللہ دے بندے نے آپ بنوا دینا. اللہ اکبر. تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتار مغرخہ 15/1/2012 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا. احباب سے شرکت کی اپیل ہے. 15 روزہ درس مسجد بہت شدگان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں انشاءاللہ کریں. اے مولانا فقیر اللہ صاحب نے معارف الحدیث خان وعدہ نبی وحد بن امیہ حضرت علی القصاص عثمان شریعت اور روحانیت یہ سب کتاباں مولانا دے کول ہے. معارف الحدیث کا پچھلی باری ذکر کیتا اس طرح حدیث کا سلیکشن ہے اس دور سے بھی یہ دینا پیاری کتاب حدیث سے بارے پڑھنے والی کوئی پڑھنے ہی آئے معلوم بعد میں سے آپ بھی مجلس بیٹھے ہیں اس طرح اس درد دل نہ لکھی ہے کتاب یہ لئی جاؤ جلنا معارف الحدیث نے پڑھو کیونکہ یقین جانو اللہ دا اس تو بڑا احسان میرے تو سے کوئی نہیں. الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد ولم یجعلنی من سائر. بڑے نبی ہوئے تو پیارے ہوئے انہوں نے امتوں نے نہیں پیدا کیتا سانو اللہ نے اپنے حبیب پاک کی امت پیدا کیا بڑا انعام ہے. اور یہ قدر کرو جیسے آپ اس نہیں ویکھ سکے تو سارا ذخیرہ سر تک پہنچ گیا. یہ معارف الحدیث لے کے پڑھو گے تو آپ تو آخنا بے پیسے ایویں نہیں گئے واقعی یار کتاب ایسی لائق سی کہ انہوں سے پڑھ کر رکھ دے. باقی انشاءاللہ نماز تو بعد دعا بھی کرنی. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون